ان کو پتہ ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ ظلم ہونے ہی نہ دیتے جو نا حق 10 سال کی قید دے دی گئی اپنے لوگوں کو، یہ کہہ کے یہ دہشت گرد ہیں، یہ بھی کبھی نہ ہوتا۔ آج جو سارا مسئلہ ظلم کا پاکستان میں ہے، جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری جوڈیشری پہ ہے کہ وہ اگر ہم انصاف دے دیتے۔ لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں، جو محسن نقوی کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی عاصم منیر پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ رول آف لا ختم ہو گیا، اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو اب بڑی مشکل سے ایک لیول پہ پہنچی تھی، ایک انہوں نے ایک ڈیولپ کی تھی، ایوالو کی تھی، اور پاکستان نے اپنی جگہ ایک بنائی تھی، اور پاکستانی اپنی میڈیا پہ اعتماد کرتے تھے۔ یہاں کے ٹاک شوز پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامے سے زیادہ ہمارے ٹاک شوز مقبول تھے، لیکن اب میڈیا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر اتنی ظلم ہی ہو رہا ہے، ان کے اوپر بھی، اور ان کو اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا اپنی مین اسٹریم میڈیا پہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ ساری مین اسٹریم میڈیا کھڑی ہے، ہم آپ کے سامنے خاص طور پہ آتے ہیں کہ لیکن ہم آپ پہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن آپ انشاءاللہ پیغام نیشنل ٹی وی کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اگلی چیز عمران خان نے بات کی افغانستان کے، نہیں پہلے انہوں نے بات کی وزیرستان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے خطرات ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایسا کام شروع کر دیں جس میں بے گناہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی طرح ان کو سوچا جائے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کے یہ چیز رکے گی نہیں، اس کے بعد یہاں پہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا، بڑی تفتیش کا اس کے اوپر انہوں نے فکر مند تھے کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے، کہ ایک بار شروع ہوگا اس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پہ انریسٹ ہوگا، انسٹیبلٹی آئے گی، اور یہاں کے جو مالی حالات ہیں لوگوں کے، ان کی مسائیت بڑھتی جائے گی اس علاقے میں۔ پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی۔ آج عمران خان نے کہا ہے کہ جن افغان بھائیوں کو اور بچوں کو، اور جو یہاں 3 نسلوں سے لوگ بیٹھے تھے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کو پاکستان سے نکالا گیا، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی اور اسلامی حقوق جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پناہ لے رہے تھے ان کو ایک قسم کا شارٹ نوٹس پہ ان کے کاروبار یہاں پہ چھڑوا کے، ان کے جو گھر بار تھے ان کو جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین ٹری سونامی کی تھی، جو اتنے درخت لگائے تھے، یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کے جو عذاب ہے جو آگے تباہی ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک پروجیکٹ تھا، اگر اس کی کیا اسٹیٹس ہے، وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین نہیں، ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو، لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں۔ اچھا جو ایک عمران خان نے
जो डायरेक्शन भेजती है अपनी पार्टी को, वो उन्होंने अभी अनाउंस किया इमरान खान ने कि जितनी कमिटीज़ हैं नेशनल असेंबली की, उससे पीटीआई निकल जाए या मुस्ताफी हो जाए। स्टैंडिंग कमेटी जो भी कमेटी, उन्होंने ना जितनी भी कमेटीज है नेशनल असेंबली की, पीटीआई फौरी तौर पे इन कमेटियों से रिजाइन कर दे। और ये उनकी आज की इंस्ट्रक्शंस थी अपनी वो पार्टी के लिए सिडनी इलेक्शन के लिए, क्योंकि आज बैरिस्टर अली गौहर, अली जफर और सलमान राजा बैठे हुए थे। तो बहुत अच्छा है, ये तीन साथ बैठे हुए थे, नहीं पंजोता भी साथ थे। तो इमरान खान ने अपना राय दी कि हमें ये इलेक्शन लेजिटिमाइज भी करना चाहिए। उन्होंने अपने पार्टी का मौक़िफ़ दिया और उसके बाद इमरान खान ने कहा आज से आप एक मीटिंग करेंगे, आप उसके ऊपर डिस्कस करें कि ये मेरा मौक़िफ़ है, और अगर उसकी कोई उनके बारे में कोई और अगर सजेशंस हैं, राय हैं, तो आज रात को डिस्कस करके फैसला करके कल आप मेरे पास लेकर आए, मैं फाइनल फैसला करूँ। अभी क्योंकि इन्होंने बताया इमरान खान को जो आए हुए थे उनके पीटीआई के, उन्होंने बताया कि इस वक्त जो उमर अयूब की सीट है उसके ऊपर स्टे ऑर्डर है। शिबली शिबली फराज और उमर अयूब के स्टे ऑर्डर है, वो मुस्तरद होते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि पार्टी के इलेक्शंस क्या दोबारा पार्टी पीटीआई की जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं, असेंबली इलेक्शन, उनमें हिस्सा लेके खान साहब ने कंडीशन की है। दूसरा ये बताइएगा कि अपोजिशन लीडर जो है महमूद अब्दुल को उन्होंने नामजद किया है, उस सूरत में अगर शिबली